سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آوارہ یادیں کہاں کہاں لیے پھری، ہر پھر کر پھر وہی لاہور، پھر اس کے وہی صبح و شام، شامیں تو بہت برتی مگر صبحوں کا بھی تو اپنا ایک عالم ہوتا ہے، منہ اندھیرے کبھی اٹھ کر دیکھو کیا تر و تازہ ہوا ہوتی ہے۔ ایسی ایک صبح تھی، میں جیل روڈ سے گزر رہا تھا، باغ جناح کی طرف جا رہا تھا، ایک موٹر تیزی سے میرے برابر سے گزری، تھوڑی دور جا کر ریورس گیئر لگا، میرے قریب آ کر رکی۔ ایک صاحب نے منہ نکال کر پوچھا، آپ شاید انتظار حسین ہیں؟ جی۔ یہ بتائیے آپ کا جو افسانہ فراموش ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پریشان ہوا، اچانک پکڑا گیا تھا، موصوف عجلت میں تھے اور جلدی جواب چاہتے تھے۔ میری پریشانی دیکھ کر بولے، دیکھیے اب تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اصل میں ڈاکٹر ہوں، یہ افسانہ ہمارے کورس میں تھا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا، خیر یہاں سے کورس پورا کر کے میں امریکہ چلا گیا، اب واپس آیا ہوں اور سروسز ہسپتال میں ہوں، وہیں جا رہا ہوں، آپ نظر آ گئے تو میں نے سوچا لگے ہاتھوں پوچھ ہی لیا جائے کہ اس افسانے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے، آپ کا وہ مشکل وقت گزر ہی گیا، اب اس کا مطلب پوچھ کر کیا کریں گے؟ بولا یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے آپ کیا محکمہ تعلیم سے متعلق ہیں؟ نہیں۔ پھر یہ افسانہ نصاب میں کیسے شامل ہو گیا؟ ایسے کام سفارش سے بھی تو ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات اس نے بہت سنجیدگی سے سنی اور سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستہ سے بولا، پھر کوئی بڑی سفارش ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گزر گیا۔ فراموش پر موقوف نہیں، اس سے پہلے میرا ایک اور افسانہ کایا کلب شاید انٹر کے کورس میں شامل ہو گیا تھا، اس نے بھی طلباء اور طالبات کے لیے ایسی ہی مشکلات پیدا کی تھیں، مگر مجھے جتنے فون آئے وہ سب طالبات کے تھے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ طلباء کو زیادہ پریشانی لاحق نہیں ہوئی، ایک افسانہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو نہ آئے، ایسا کون سا بھاری فرق پڑ جائے گا، مگر طالبات کے استفسار کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ کسی بھی صبح کسی طالبہ کا فون آ جاتا، یہ آپ نے جو کایا کلب لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طالبہ سے میں نے پوچھا، آپ نے اپنی استانی سے کیوں نہیں پوچھا؟ جی پوچھا تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میری سمجھ میں تو یہ کہانی آئی نہیں، اس کا لکھنے والا اسی شہر میں کہیں رہتا ہے، اس کا اتا پتہ معلوم کرو اور اس سے مطلب پوچھ لو۔ ہاں، صبحوں کا ذکر ہو رہا تھا، ایک صبح اسی طرح باغ جناح کی طرف جا رہا تھا کہ ایک سائیکل سوار قریب سے گزرتے گزرتے رکا، سائیکل سے اتر کر میرے قریب آیا، انتظار صاحب آپ ایک لاہور نامہ میرے کہنے سے بھی لکھ دیجئے، بہت ضروری ہے، ایک ہفتے کے بعد لاہور میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، پورا شہر ڈھہ جائے گا، لوگوں کو بتائیے کہ انہوں نے جتنے پرندوں کو قید کر رکھا ہے ان سب کو رہا کر دیں، پھر یہ زلزلہ ٹل سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ لاہور نامہ اب میں نہیں لکھتا، مشرق بند ہو چکا ہے، اس دفتر کو گائے چر گئی، گائے کو قصاب لے بھاگا۔ اچھا، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت مایوسانہ لہجے میں کہا اور سائیکل پر سوار ہو کر آگے نکل گیا۔ کوئی 2.5-3 مہینے کے بعد ایک صبح میں نے اسے دیکھا کہ سائیکل پر دوڑا چلا جا رہا ہے، میرے برابر سے گزرا، وہ تو گزرا چلا جا رہا تھا، میں نے ہی اسے روکا، کہا کہ بھائی جس زلزلے کی آپ نے خبر دی تھی وہ تو نہیں آیا۔ بولا پتہ ہے کیوں نہیں آیا؟ مجھے کیا پتا، ہوا یوں کہ جب آپ نے مجھے جھنڈی دکھا دی تو میں دوڑا ہوا پرانی انارکلی گیا، طوطوں سے بھرا ایک پنجرا خریدا، فوراً ہی سب طوطوں کو اڑا دیا، دوسرے دن بھی یہی کیا، پھر تیسرے دن بھی، اس طرح زلزلہ ٹلا ہے، مگر پرندے اب بھی بہت سارے اس شہر میں پنجروں میں بند ہیں، میرے پاس اتنا کہاں ہے کہ روز پنجرے خرید خرید کر طوطے اڑاؤں، تو زلزلہ تو آنا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس شخص سے اتفاق کیا، ان گنت پرندے پنجروں میں قید ہیں، ان گنت درخت کاٹے جا چکے ہیں، پتہ نہیں کب اس شہر میں ان پرندوں اور درختوں کا حساب لے لیا جائے گا۔ پاکستان کے ابتدائی برسوں میں جب میں فیروز پور روڈ پر نہر کے متصل رہتا تھا تو جب بھی کسی صبح کو نور کے تڑکے آنکھ کھل جاتی میں نہر کی طرف نکل جاتا، وہاں ایک شخص اپنے کتے کے ساتھ ٹہلتا نظر آتا، ٹہلتا کم تھا، ٹہلنے والوں پر نظر زیادہ رکھتا تھا۔ اس زمانے میں نہر کے کنارے کنارے پھول کھلے بہت نظر آتے تھے، جہاں کسی سیلانی نے پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے ہانک لگائی، پھول مت توڑو، اس کے ساتھ کتا بھونکنا شروع کر دیتا، سیلانی گھبرا جاتا۔ اس کتے سے میرا دھیان 2 اور کتوں کی طرف جا رہا ہے، یہ 48 کا ذکر ہے۔ عسکری صاحب اور میں شام پڑے مال کی طرف نکل جاتے تو ادبدا کر ایک نوجوان سے مٹ بھیڑ ہوتی، چھریرا بدن، لمبا قد، کھلتا ہوا رنگ، اپنی بھڑکیلی شرٹ اور ٹھاٹھ دار پتلون کے ساتھ بہت سمارٹ نظر آتا تھا، اپنے ٹامی کو لے کر نکلتا تھا، مستقل اسے روکتا ٹوکتا چلتا، ہمارے قریب آ کر عسکری صاحب کو سلام کرتا اور پھر اپنے ٹامی سے باتیں کرتا آگے نکل جاتا۔ میں نے عسکری صاحب سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ کہا اس کا نام انور جلال ہے۔ اگلے چند برسوں میں اس سے اس طرح تعارف ہوا کہ شاعری کرتا نظر آیا، پھر افسانے میں خامہ فرسائی کرتا دکھائی دیا، پھر اس کا ایک ناول شائع ہوا اور اچھا بھلا ناول تھا، پھر قلم کے ساتھ اس کے ہاتھ میں منہ قلم نظر آیا،
اسی کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ شمزہ کا لاحقہ لگ گیا۔ اب وہ انور جلال شمزہ تھا اور ادیبوں کے ساتھ کم اور مصوروں کی صحبت میں زیادہ دکھائی دینے لگا۔ ٹی ہاؤس سے کافی ہاؤس کی طرف، کافی ہاؤس سے ٹی ہاؤس کی طرف، تھوڑا ادب، زیادہ مصوری، اور مصوری کے بہانے باہر نکل گیا۔ مصوری میں اس کے کام کی خوشبو پاکستان تک آئی۔ زمانے بعد ایک سپہر میں نے ٹی ہاؤس میں قدم رکھا تو دیکھا کہ انور جلال بیٹھا ہے۔ مجھے دیکھ کر چلایا، یار میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، کوئی آشنا صورت نظر نہیں آ رہی، ناصر تو دنیا سے چلا گیا، باقی یار کہاں گئے؟ بس جیسے تم چلے گئے ویسے دوسرے بھی جس کے جہاں سینگ سماج نکل گیا۔ یہ اس کا شاید پاکستان کا آخری پھیرا تھا، پھر تو وہ آیا نہیں، اس کی خبر ہی آئی۔ دوسرے کتے کو میں نے دیکھا نہیں، اس کا ذکر عبادت صاحب سے سنا۔ یہ غلام عباس کا کتا تھا جس کا نام حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جانا چاہیے۔ عبادت صاحب بتاتے تھے کہ 47 میں 3 جون کے اعلان کے بعد کتنے یار جو دلی کے حلقے میں شریک ہوا کرتے تھے پاکستان چلے گئے۔ غلام عباس ابھی موجود تھے۔ شہر میں حالات بہت خراب تھے، کرفیو لگا ہوا تھا۔ آ گیا اتوار۔ غلام عباس کا گھر میرے گھر سے قریب ہی تھا۔ ان کا پیغام آیا، میں ان کے یہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگے کہ آج اتوار ہے، حلقے کا جلسہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کرفیو میں کون آئے گا؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے گھر پہ جلسہ کیے لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مگر لوگ کہاں ہیں؟ بولے کہ دیکھیے میرے پاس نیا افسانہ پڑھنے کے لیے موجود ہے، آپ صدر بن جائیں گے۔ میں نے کہا اور سامعین کہاں سے آئیں گے؟ اس پر عباس صاحب نے تھوڑا سا سوچا، پھر اندر گئے اور اپنے کتے کو پکڑ کر لائے۔ بولے لیجیے، سامعین کا انتظام بھی ہو گیا، ہمارا ٹامی ہمارا افسانہ سنے گا۔ پھر اسے پچکار کر بٹھایا، کہا کہ ٹامی تمہیں میرا افسانہ سننا ہے؟ سو میں صدر بنا، غلام عباس نے افسانہ پڑھا، ٹامی نے یہ افسانہ سنا۔ اس طرح 47 کے پرآشوب دنوں میں دلی میں حلقے کا جلسہ ہوا۔ اب ایک بالکل مختلف قسم کی صبح یاد آ رہی ہے۔ صبح ہی صبح گھر سے نکلا اور جہاز میں جا بیٹھا۔ کشور ناہید ہم سفر ہیں، جرنیل ضیاء الحق کے دربار میں ہماری طلبی ہے۔ کس جرم میں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ ادب سے اس پیشی کا تعلق نہیں ہے، یہ فلموں کا چکر ہے۔ اس زمانے میں کشور ناہید اور میں دونوں ہی فلم سینسر بورڈ کے رکن تھے۔ اس واسطے سے مجھے بس ایک ہی شخصیت اس وقت یاد آ رہی ہے، سنتوش کمار، کہ وہ بھی ان دنوں اس بورڈ کے رکن تھے، اور جو گاڑی انہیں لینے جاتی تھی وہ رستے میں سے مجھے بھی بٹھا لیتی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور سنتوش کمار نے پانوں کی ڈبیا کھولی۔ کس سلیقے اور محبت سے پان پیش کرتے تھے۔ میں نے پان ناصر کے ساتھ بہت کھائے تھے، وہ زمانہ گزر گیا تو پان کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اب سنتوش کمار کی صحبت میں پھر پان کھانے شروع کر دیے تھے۔ بلکہ بہت سی فلمیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ اگر سنتوش کمار کی پانوں کی ڈبیا اور چھالی الائچی کے بٹوے کا سہارا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ کیا باغ و بہار آدمی تھے اور کیسے بانکے سجیلے۔ میں نے شروع میں انہیں اس وقت دیکھا تھا جب 48 کے اوائل میں مسعود پرویز کی فلم میں، جس کی کہانی منٹو صاحب نے لکھی تھی، ہیرو کا رول ادا کر رہے تھے، اور منٹو صاحب کہتے تھے کہ یہ نوجوان پاکستان کا دلیپ کمار بنے گا۔ یا اب دیکھ رہا تھا جب وہ اداکاری کے کاروبار سے فارغ ہو چکے تھے، مگر اسی طرح سرخ و سفید، وہی سفید براق کرتا پائجامہ، قریب سے اب دیکھا، احساس ہوا کہ بہت باغ و بہار شخصیت ہیں۔ فلم کے بارے میں وہ کہہ دیتے کہ ہاں، تو پھر میں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا۔ جب ہی تو فلم کے پاس فیل کے سلسلے میں سفارش میرے پاس کم کم پہنچتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ جو دو پنچوں سنتوش کمار اور کشور ناہید کی رائے ہوگی وہی اس شخص کی بھی رائے ہوگی۔ میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اصل رائے کے اظہار کی وہاں گنجائش کہاں تھی؟ اس حساب سے تو مشکل ہی سے کوئی فلم اس لائق نکلتی کہ اسے پاس کیا جا سکے۔ مگر جس حوالے سے اس بورڈ کی منظوریوں کے خلاف شور مچا وہ تھا اوریانی کا مسئلہ۔ شور مچا کہ فلموں میں اوریانی بہت بڑھ گئی ہے، اور بورڈ ہے کہ ان فلموں کو پاس کیے چلا جا رہا ہے، اور ایسے زمانے میں جب جرنیل صاحب اسلامی اخلاق پر زور دے رہے ہیں، سو ایک دن جرنیل صاحب نے پورے بورڈ کو طلب کر لیا۔ اوریانی کے باب میں میرا معاملہ یہ تھا کہ ادب کے حوالے سے جو میرا نقطہ نظر بنا تھا اس سے الگ تو میں یہاں موقف اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو اعتراض ہی اور تھا کہ پاکستانی فلم ساز ابتذال پر اتر آتا ہے۔ وہ جو جسم کو دکھانے کے لیے ایک جمالیاتی شعور اور نزاکت احساس کی ضرورت ہے، اس سے محروم ہے۔ ایک فلم میں مجھے ایک ایسا منظر نظر آیا تھا جو کسی حد تک اس شرط کو پورا کرتا تھا، تو اس کے حق میں البتہ میں نے شد و مد سے اپنی رائے پیش کی تھی، اور وہی رائے میرے لیے اب مصیبت بننے کو تھی۔ وہ منظر یہ تھا کہ ہیروئن جو روحی بانو تھی، ایک سفید باریک ململ کی ساڑی پہنے ہوئے ہے اور نہا رہی ہے۔ اب روحی بانو دوسری فلمی اداکاروں کی قسم کی تو اداکارہ نہیں تھی، اس کی حرکات و سکنات میں ایک تہذیب ہوتی تھی۔ میں نے اس فلم کی کہانی کے سیاق و سباق میں اس منظر کو بامانی جانا اور اس کی وکالت کی۔ سنتوش کمار اور کشور نے بھی تائید کر دی، اور لیجئے فلم اس منظر کے ساتھ پاس ہو گئی۔ تو اب سنیے کہ جب ہمارا جہاز جہلم کے نزدیک پہنچا تو اعلان ہوا کہ اسلام آباد کا موسم خراب ہے، ہم واپس لاہور چلتے ہیں۔ لیجئے ہم جاتے جاتے واپس آ گئے۔
ایئرپورٹ پر گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کیا، پھر جہاز چلا، لیکن ابھی رن وے ہی پر تھا کہ اعلان ہوا کہ موسم اچھا ہو کر پھر خراب ہو گیا۔ مسافر لاؤنج میں جائیں اور مزید انتظار کریں۔ میں نے کشور سے کہا کہ یہ اچھا شگن نہیں ہے، قدرت کو یہ منظور نہیں کہ ہم جرنیل صاحب کے حضور پیش ہوں۔ اب ہم تیسری بار بھی جہاز میں بیٹھے اور وہاں جانے پر مصر ہوئے تو قدرت ہم سے خفا بھی ہو سکتی ہے، تو آؤ واپس گھر چلتے ہیں۔ سو ہم گھر چلے آئے۔ دوسرے دن وہاں پیشی بھگتنے والوں نے بتایا کہ اچھا ہی ہوا تم نہیں پہنچے، وہاں روحی بانو والا ٹوٹا بطور خاص دکھایا گیا تھا۔ جرنیل صاحب نے پوچھا، اس سین کی منظوری کس نے دی تھی؟ بورڈ کے افسروں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، بورڈ میں 2 ادیب ہیں، انہوں نے اسے پاس کرنے پر زور دیا تھا۔ وہ کون ادیب تھے؟ جرنیل صاحب نے غصے سے پوچھا۔ کشور ناہید اور انتظار حسین۔ کہاں ہیں وہ؟ موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو گیا، اس لیے وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ فلم سینسر بورڈ کی 1 سے زیادہ باریاں میں نے بھگتائیں، مگر اب دھیان کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مسلسل ایک ہی فلم دیکھتا رہا ہوں۔ ایک اردو کی فلم، ایک پنجابی کی فلم، وہی ایک کہانی، وہی یکساں کردار، یکساں سچویشنز اور اداکار بھی ہر پھر کر وہی۔ اردو فلم میں یہ لازم ٹھہر رہا تھا کہ ہیروئن کسی نہ کسی مرحلے میں کوٹھے پہ ضرور پہنچے گی اور بحالت مجبوری پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچے گی بھی، اور پنجابی فلموں میں ہیرو کے لیے لازم تھا کہ 8-10 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ان فلموں کو دیکھ دیکھ کر جی اتنا بھر گیا کہ اب کسی پاکستانی فلم کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ جرنیل صاحب کے دور کی کس کس بات کو یاد کیا جائے، مگر بے نظیر بھٹو کے پہلے دور کی تو ایک بات کے سوا کوئی بات یاد ہی نہیں آ رہی۔ بس اس دور کے شروع ہوتے ہی ہمارے ادیبوں دانشوروں کی دنیا میں مزاحمتی ادب کا غلغلہ بلند ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ میرے سوا باقی سارے ہی لکھنے والے مزاحمتی ادب رقم کرتے رہے تھے، اور اب اس کا اجر ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ سو جسے دیکھو اپنے رقم کردہ مزاحمتی ادب کو بغل میں دابے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، اور قسمت والوں کو اجر ملا بھی۔ بس یوں سمجھیے کہ جرنیل صاحب کا دور محب وطن ادیبوں کا دور تھا، اب مزاحمتی ادیبوں کا زمانہ شروع تھا، مگر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ختم بھی ہو گیا۔ جھونکا ہوا کا تھا، ادھر آیا ادھر گیا، پھر محب وطن ادیبوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ خیر یہ زمانہ بھی مختصر رہا، جلد اس کی بساط لپٹ گئی۔ پھر پی پی کی حکومت آ گئی اور پھر مزاحمتی ادب کے سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا۔ پچھلا تجربہ سامنے تھا، سو اب کے وقت ضائع نہیں کیا گیا، فوراً ہی کام شروع ہو گیا۔ مجھے اس وقت لاہور کے ٹی وی اسٹیشن پر برپا ہونے والا ایک جلسہ یاد آ رہا ہے۔ شہر کے سارے ادیبوں دانشوروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے اسلم اظہر آئے بیٹھے تھے اور مشورہ طلب کر رہے تھے کہ ٹی وی کے پروگراموں میں نئے تقاضوں کے تحت کیا تبدیلیاں لائی جائیں۔ بس انقلابی دانشور شروع ہو گئے، ایک تقریر، دوسری تقریر، تیسری تقریر، سب تقریروں کا مضمون ایک ہی تھا کہ غیر انقلابی دانشوروں نے بہت گل چھرے اڑا لیے، اب ٹی وی پر ان کا داخلہ بند ہونا چاہیے، سارے پروگرام فوراً انقلابی سانچے میں ڈھل جانے چاہیے۔ ویسے تو اس جلسے میں اشفاق احمد بھی موجود تھے، مگر آج وہ کہیں پچھلی صف میں بیٹھے تھے اور گونگے کا گڑ کھا کر یہاں آئے تھے۔ بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ ہاں اس کے بعد وہ ایسے کسی اجتماع میں نہیں دیکھے گئے۔ حقیقت پسندانہ بات یہاں شاید محمود ندیم نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب آ گیا ہے، انقلاب نہیں آیا ہے، بس استحصال کی فصیل میں ایک دراڑ پڑی ہے۔ مگر یار پھر بھی اپنی اسی رو میں بولتے رہے۔ انقلاب اکیڈمی آف لیٹرز میں بھی آ چکا تھا۔ پی پی کے پہلے اور دوسرے دور میں تو احمد فراز یہاں چیئرمین بنے ہوئے تھے۔ احمد فراز شاعر، مولا دولا قسم کے آدمی، کسی کام کے سلسلے میں تردد کے قائل نہیں، مگر اب فخر زمان چیئرمین بن کر آئے تھے۔ فوراً ہی متحرک ہو گئے، لاہور وارد ہوئے اور فوراً ہی ادیبوں دانشوروں کو ایک بڑے ہوٹل میں اکٹھا کیا، اپنے انقلابی منصوبے بتائے، ہم خیالوں سے مشورے مانگے، اور پھر اسی نہج پہ تقریریں شروع ہو گئیں کہ جیسے سچ مچ انقلاب آ گیا ہے۔ اسی دوران کشور ناہید نے جلسے میں قدم رکھا۔ وہ اسلام آباد سے آ رہی تھیں، باری باری لاہور کے دوستوں کے پاس جاتی تھیں اور کانا پھوسی کرتی تھیں کہ کمبختو تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ جب وہ سب دوستوں کو کچوکے دے کر اطمینان سے ایک گوشے میں جا بیٹھیں تو ایک کمبخت نے دوسرے کمبخت سے سرگوشی میں کہا کہ ہم تو سچ مچ کمبخت ہیں کہ لینے میں نہ دینے میں، مگر یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، مگر یہ کمبخت خود کیوں آئی ہے؟ دوسرا کمبخت بولا، تمہیں پتہ نہیں، اسے پاکستان کونسل آف آرٹس کا انتظام سنبھالنا ہے۔ تقریریں ہو رہی تھیں اور لمبے چوڑے انقلابی منصوبے پیش کیے جا رہے تھے۔ تب افضل رندھاوا نے جھرجھری لی اور کہا کہ یہ سب منصوبے برحق، مگر ایک بات میں کہتا ہوں، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، جو کرنا ہے جلدی کر لو۔ مگر یاروں نے یہ بات ایک کان سنی اور دوسرے کان اڑا دی۔ فوراً ہی ایک طویل المیعاد منصوبہ پیش ہوا۔ کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخیں اب تک جو لکھی گئی ہیں سب غلط ہیں، پاکستان کی تاریخ از سر نو لکھی جانی چاہیے۔ سو فوراً ایک بورڈ تشکیل دیا گیا۔ بتایا گیا کہ پہلے یہ دانشور تحقیق کر کے مواد اکٹھا کریں گے، پھر مختلف جلدوں میں یہ تاریخ ایک انقلابی نقطہ نظر سے رقم کی جائے گی۔
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بس اس کے فوراً بعد اکیڈمی کے ملک گیر ادبی اجتماع کا غلغلہ بلند ہوا۔ ضیاء الحق کے زمانے کے ادیبوں کا میلہ کانوں سنا تھا، یہ میلہ اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا۔ پی پی کے جیالے موج در موج امڈے ہوئے تھے، انہی میں رلے ملے سینکڑوں گمنام اور نامور ادیب بھی تھے۔ ویسے تو اس میلے کا ایک بین الاقوامی ایڈیشن بھی تھوڑے عرصے کے بعد آیا تھا، مگر میں نے ایک ہی میلے پر قناعت کی۔ تابڑ توڑ نشستیں ہوئیں، ہر نشست میں مقالے اور تقریریں، مگر مجھے تو ایک ہی تقریر یاد رہ گئی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے بھی ایک تقریر ہوئی تھی۔ بات یہ تھی کہ سندھ سے یہاں سندھی ادیب بھی آئے بیٹھے تھے اور مہاجر ادیب بھی۔ سندھی ادیب اپنی باری لے چکے تھے، اب مہاجر ادیب اپنی باری لینے کے لیے آستینیں چڑھا رہے تھے۔ منتظمین نے ایک عقلمندی کی کہ بیچ میں کرار صاحب کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ایسی تقریر کی کہ دونوں طرف جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اب ڈاکٹر مہدی حسن کی سنو، حسب دستور بہت جوش میں بول رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے حضرت علی کا ایک قول نقل کیا کہ لوگو ڈرو اس شخص سے جس کے دونوں ہاتھ خالی ہوں، اور مہدی حسن نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، لوگو دیکھ لو میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، مگر جیالے ذرا جو ڈرے ہوں۔ ہاں، یہ سبق لیا کہ انقلاب برحق، مگر آدمی کے دونوں ہاتھ خالی نہیں رہنے چاہیے۔ یہ دور بھی ہوا کا جھونکا نکلا کہ ادھر آیا ادھر گیا، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ اور اب کے تو ایسے گئے کہ ساتھ میں وہ جو ان کا ایک روبداب تھا وہ بھی چلا گیا۔ دونوں ہاتھ کسی کے خالی ہوتے تو اغیار ڈرتے، اب وہاں ڈرنے کے لیے کیا رہ گیا تھا۔